بسم اللہ الرحمن دلالت تضمنیہ اور التزامیہ کو ایک طرف رکھ کے مطابقیہ کو دوسری طرف رکھ کے ان کے بیچ نسبت بیان کی تھی۔ تضمنی پائی جائے گی تو مطابقی لازمی طور پہ پائی جائے گی، التزامی پائی جائے گی تو مطابقی لازمی طور پہ پائی جائے گی، مطابقی پائی جائے تو تضمنی کا پایا جانا ضروری نہیں، مطابقی پائی جائے تو التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں۔ یہ بات ہوئی تھی؟ اب غور کریں دوسرے دعویٰ کی، ادھر میری طرف دھیان کرو نا جی مطالعہ کر رہے ہو پھر دھیان میری طرف۔ تو دوسرا جو دعویٰ تھا کہ مطابقی پائی جائے تضمنی التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں، دوسرا دعویٰ مطابقی پائی جائے تضمنی التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں، اس کی دلیل کیا پیش کی تھی؟ اس کی دلیل یہ پیش کی تھی ایسا ہو سکتا ہے لفظ کی وضع معنی بسیط کے لیے ہو اور اس کا خارج لازم بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بسیط ہے تو جز نہیں ہے، جز نہیں ہے تو تضمنی نہیں، خارج لازم نہیں تو التزامی نہیں، توجہ ہے نا؟ دوسرے دعویٰ کی دلیل پہ توجہ کریں، یہ جو سوال ہے نا فَإِن قُلْتَ کے ساتھ، یہ دوسرے دعویٰ کی جو دلیل ہے اس کی بنیاد پہ سوال یہ پیدا ہوا ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ مطابقی پائی جائے تو تضمنی التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا لفظ کی وضع معنی بسیط کے لیے ہو، اب جز نہیں ہے تضمنی نہیں، اس کا خارج لازم بھی نہ ہو، خارج لازم نہیں التزامی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھو رہی؟ جب یہ کہا نا، یہ عبارت دیکھیں، لجواز ان یوضع اللفظ لمعنى بسیط لا جزء له ولا لازم له، نہ اس کا جز نہ لازم، وجہ ہے نا؟ جب کہا نا لا لازم له، اس پر معترض نے اٹھ کے اعتراض کر دیا۔ معترض نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا لا جزء له، یہ تو ہم مانتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، لفظ کی وضع ایسے معنی کے لیے ہو کہ جس کا جز کوئی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لفظ کی وضع ایسے معنی کے لیے ہو جس کا لازم کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے؟ تو دوسرے دعویٰ کی دلیل سے اعتراض اٹھا نا، دوسرے دعویٰ کی دلیل تھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ کی وضع ایک معنی بسیط کے لیے ہو، جز بھی نہیں ہے، خارج لازم بھی نہیں ہے۔ معترض نے کہا جز نہ ہو ہم مانیں گے، خارج لازم نہ ہو یہ ہم نہیں مانتے۔ سمجھے بات؟ ہم نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا خارج لازم سب کو کا ہوتا ہے، لازم سب کا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ غور کریں اور کچھ نہ ہو نا، لیسا غیرہ ضرور لازم ہوتا ہے، بات پہ دھیان دینا، کیا لیسا غیرہ ضرور لازم اس کو ہوتا ہے۔ مثلا بات ہوئی حیدر کی، حیدر صادق نہیں ہے کہ اس کو لازم ہے، نہیں ہے لازم، لوگ صادق کہہ رہے نہیں لازم ہے، مطلب یہ ہے کہ حیدر پھر کیا ہے وہ صادق نہیں تھا۔ توجہ ہے تمہاری؟ تو حیدر کا تصور ہوا تو اب اس کو لازم ہے کہ یہ صادق نہیں ہے، اس کو لازم ہے کہ یہ سعید نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ ہر ایک معنی کو یہ چیز لازم ہے، کیا لیسا غیرہ، یہ اپنے آپ کا غیر نہیں ہے۔ یہ انسان ہے تو بھئی انسان ہے تو فرشتہ نہیں ہے، جن نہیں ہے، زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھیں ہر ایک معنی کو، اتنی بات تو ضروری طور پہ لازم ہے۔ کوئی ایسا معنی ہو جس کو لیسا غیرہ لازم نہ ہو، کوئی ایسے معنی نہیں ہے۔ ہر ایک معنی کو یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے، وہ ہے اور اپنے آپ کا غیر نہیں ہے۔ بات سمجھو نہیں؟ تو لہٰذا معترض نے کہا یہ جو آپ نے کہا نا لا لازم له، یہ ہم نہیں مانتے، لازم تو ہوتا ہے، جز نہ ہو یہ ہم مان لیں گے، لازم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، لازم ہوتا ہے۔ تو مطلب پھر کیا نکلا کہ مطابقی تضمنی کے بغیر پائی جا سکتی ہے، مطابقی التزامی کے بغیر کو یہ نہیں ہو سکتا، مطابقی پائی جائے گی، التزامی ضروری ہے۔
اعتراض آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ مانا کریں بس اگر تم کہو نہیں تسلیم کرتے ہم، ذہن میں رکھیں اصطلاح مناظرہ میں یہ جو لا نسلم کے ساتھ اعتراضات ہوتے ہیں نا، اسے منع کہا جاتا ہے۔ اعتراضات مشہورہ 3 ہیں: منع، نقض، معارضہ۔ تو منع کیا ہوتی ہے؟ منع کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو لا نسلم ذالک، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں، آپ کہتے ہو میں نہیں مان رہا جی، یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو بھئی یہ بغیر دلیل کے ہمیں تسلیم نہیں، آپ دلیل پیش کریں۔ اصل مقصد ہوتا ہے مطالبہ دلیل، طلب دلیل، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ منع وارد کر رہے ہیں۔ فَإِنْ قُلْتَ سے جو معترض ہے وہ منع وارد کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات سے؟ ہم نہیں مانتے کہ ایسے معنی پائے جائیں جس کا کوئی لازم نہ ہو، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ بھائی کیوں تسلیم نہیں ہے؟ کیونکہ ہر ایک معنی کے لیے کوئی نہ کوئی لازم ہے، ضروری طور پر، یعنی ہر ایک معنی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا لازم ہے، ضروری طور پر کوئی نہ کوئی لازم موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ بھی نہ ہو، اتنا اس کو ضرور لازم ہوگا کہ یہ خود کا غیر نہیں ہے۔ جب حیدر کی بات کی تو صادق نہیں ہے، سعید نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ یہ بات اس کو لازم ہے اور بات واضح سی ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ صادق ہے تو پھر حیدر کیسے ہو گیا؟ اگر یہ سعید ہے تو پھر حیدر کیسے ہو گیا؟ یہ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اور کم از کم اس کا یہ ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے۔ یہ تو بات تو کم از کم اتنی بات تو لازم ہوگی۔ آپ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ جواب سے پہلے تمہید سمجھ لیں۔ تمہید یہ ہے کہ لازم کس کو کہتے ہیں؟ غور کریں، لازم کہتے ہیں کہ ما امتنع انفکاکہ عن الشیء، ما امتنع انفکاکہ عن الشیء، وہ امر جس کا کسی چیز سے جدا ہونا ممتنع ہو، محال ہو، وہ لازم ہے۔ ما امتنع انفکاکہ عن الشیء، وہ امر جس کا کسی شے سے جدا ہونا محال ہو، ممتنع ہو، منع ہو، یہ ہے لازم۔ لازم کی پھر 2 قسمیں ہیں: لازم بین، لازم غیر بین۔ وہ لازم کہ جو دلیل برہانی کا محتاج نہ ہو اور اس کے بعد لِأَنَّهُ، کیونکہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ لازم بین۔ جو دلیل برہانی کا محتاج ہو اور اس کے بعد لِأَنَّهُ یعنی کیونکہ کہنے کی ضرورت پڑے، یہ لازم غیر بین۔ تو لازم کی 2 قسمیں ہو گئی: لازم بین، لازم غیر بین۔ لازم بین کی پھر 2 قسمیں: لازم بین بالمعنی الاخص، لازم بین بالمعنی العام۔ لازم بین بالمعنی الاخص کیا ہے؟ کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ہو۔ کیا؟ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ہو۔ ملزوم کا جیسی تصور آیا تو لازم کا تصور بھی ضروری طور پر حاصل ہو جائے، یہ لازم بین بالمعنی الاخص۔ دوسرا ہے لازم بین بالمعنی العام، وہ کیا؟ ملزوم کے تصور، لازم کے تصور، ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو جائے، یہ لازم بین بالمعنی العام۔ اسی طرح لازم غیر بین کی بھی 2 قسمیں: بالمعنی الاخص، یہ بین بالمعنی الاخص کا مقابل ہے، غیر بین بالمعنی العام، یہ بین بالمعنی العام کا مقابل ہے، یہ تمہید ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ توجہ سے دوبارہ سمجھیں۔ اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ جواب سے پہلے مختصر سی تمہید یہ کہ لازم کہتے ہیں ما امتنع انفکاکہ عن الشیء، وہ امر جس کا جدا ہونا کسی چیز سے محال ہو، ممتنع ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے لازم۔ لازم کی پھر 2 قسمیں: لازم بین، لازم غیر بین۔ لازم بین کیا ہے؟ وہ لازم کہ جو دلیل برہانی کا محتاج نہ ہو اور اس کے بعد لِأَنَّهُ یعنی کیونکہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ لازم غیر بین وہ لازم ہے کہ جو دلیل برہانی کی طرف محتاج ہو اور اس کے بعد لِأَنَّهُ یعنی کیونکہ کہنے کی ضرورت پڑے، سمجھے؟ لازم کی 2 قسمیں ہوگی: لازم بین، لازم غیر بین۔ بین کی پھر آگے تقسیم ہے: بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی العام۔
بیین بالمعنی الاخص ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ہو، یہ بیین بالمعنی الاخص. بیین بالمعنی العام ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو. ملزوم کے تصور لازم کے تصور ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو، یہ لازم بیین بالمعنی العام. جیسے لازم بیین کی دو قسمیں بالمعنی الاخص بالمعنی العام، اسی طرح غیر بیین کی دو قسمیں غیر بیین بالمعنی الاخص غیر بیین بالمعنی العام. غیر بیین بالمعنی الاخص بیین بالمعنی الاخص کا مقابل ہے، غیر بیین بالمعنی العام بیین بالمعنی العام کا مقابل ہے. یہ ہو گئی تمہید. جی بات سمجھے؟ جب تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آئے ہیں جواب کی طرف. جواب کیا ہے دھیان رکھیں. جی جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا جی کہ کوئی نہ کوئی لازم اس کو ہوتا ہے جی اور نہ ہو تو لیس غیر ہو تو لازم ہوتا ہے. جی ہم اس بات کو مان رہے ہیں جی ہوتا ہے، لازم کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی لیس غیر ہو تو لازم ہوتا ہی ہوتا ہے. جی ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. جی لازم ہے یہ، ٹھیک ہے. جی لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دلالت التزامیہ کے اندر مطلق لازم کافی نہیں ہے. جی لازم کی دو قسمیں بیین غیر بیین، پھر بیین کی دو قسمیں بالمعنی الاخص بالمعنی العام. دلالت التزامیہ میں بیین اور وہ بھی بالمعنی الاخص جی یہ ضروری ہوتا ہے. جی بیین اور وہ بھی بالمعنی الاخص یہ ضروری ہوتا ہے. بیین بالمعنی العام ہو تو یہ بھی کافی نہیں، جی اور غیر بیین ہو تو وہ بھی کافی نہیں. لیسا غیرہ لیسا غیرہ لازم ہے، جی ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جی لیکن اس کا لزوم یہاں مفید نہیں ہے جی کیونکہ دلالت التزامیہ میں لازم بیین بالمعنی الاخص ہوتا ہے تو دلالت التزامیہ ہوتی ہے، ورنہ دلالت التزامیہ نہیں ہوتی. بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی نہ کوئی لازم تو ہوتا ہے. ہم نے لازم بیین بالمعنی الاخص کی نفی کی ہے، مطلق لازم کی نفی نہیں کی. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں. تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا لیسا غیرہ اس کو لازم ہوتا ہے. ہم آپ کی بات مانتے ہیں، جی لیسا غیرہ لازم ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں. جی لیکن پھر بھی یہاں پر ہم پر اعتراض نہیں بنتا. بھائی کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ہم مطلق لازم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس لازم کی بات کر رہے ہیں جو دلالت التزامیہ میں کفایت کرے. دلالت التزامیہ میں مطلق لازم کفایت نہیں کرتا. دلالت التزامیہ میں لازم بیین غیر بیین میں سے بیین میں سے بالمعنی الاخص بالمعنی العام بیین بالمعنی الاخص یہ ہوگا تو دلالت التزامیہ ہوگی. بیین ہی ہو لیکن بالمعنی العام ہو تو کافی نہیں ہے، غیر بیین ہو تو کافی نہیں ہے. تو لیسا غیرہ لازم ہے، ہم مان رہے ہیں. آپ نے کہا لازم ہے، ہم نے کہا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے دلالت التزامیہ کے اندر. اس لیے کہ دلالت التزامیہ میں بیین بالمعنی الاخص چاہیے تھا اور یہ وہ نہیں ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ ہم کہیں گے مراد لازم سے مراد لازم سے ہر جگہ نہیں، دلالت التزامیہ میں وہ لازم وہ لازم بیین ہے. لیکن دیکھو لازم بیین کی پھر دو قسمیں بالمعنی الاخص بالمعنی العام. یہاں کون سا ہے کہ منتقل و ذہن ملزوم سے اس کی جانب، یہ ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم آئے. وہ یہ دیکھو نا وہ لازم البین، یہاں بتا دیا لازم سے مراد لازم بیین، لیکن آگے یہ صفت مخصصہ ہے. بیین دو قسم کے، بالمعنی الاخص بالمعنی العام. یہ بیین بالمعنی الاخص ہے، الذی ينتقل الذہن من الملزوم الیہ، یہ بالمعنی الاخص ہے. بات سمجھو نا؟ تو بیین سے مراد لازم سے مراد لازم بیین اور بیین بھی بالمعنی الاخص. ٹھیک ہے. اور تمہارا کہنا لیسا غیرہ نہیں ہے لوازم بینہ سے. کون سے لوازم بینہ سے؟ یہ جو ادھر ہم نے بیان کیا ہے. بات سمجھے؟ توجہ ہے، یہ لازم بیین نہیں، لازم بیین بالمعنی الاخص نہیں. توجہ ہے. لأنہ کے ساتھ اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں. دعویٰ نظریہ ہو تو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، بدیہیہ خفیہ ہو تو تنبیہ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ لأنہ سے تنبیہ کر رہے ہیں، یعنی یہ لازم
بین بالمعنی خاص نہیں ہے، یہ بات بدیہی ہے لیکن ہے بدیہی خفی، اس لیے لأننا کثیرا ما نتصور، اس کے ساتھ تنبیہ کر رہے ہیں، بات پہ دھیان دو۔ ہم نے کہا بھئی حیدر، جب کہا حیدر تو ذہن میں آیا صادق یہ نہیں ہے، ذہن میں آیا یہ سعید نہیں ہے، ٹھیک ہے، صادق نہیں ہے اس کو لازم ہے، سعید نہیں ہے اس کو لازم ہے، جہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لازم بین نہیں ہے، میں لازم بین بالمعنی خاص نہیں ہے۔ کیوں؟ لازم بین بالمعنی خاص کیا تھا؟ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آئے۔ غور کرنا، لیسا غیرہ، حیدر صادق نہیں ہے، حیدر صادق نہیں ہے، یہ تب ذہن میں آئے گا کہ پہلے صادق ذہن میں آئے، نہیں سمجھو؟ حیدر کا تصور آیا، اب ساتھ ذہن میں آئے کہ حیدر صادق نہیں ہے، تو صادق نہیں ہے تب ذہن میں آئے گا، پہلے صادق تو آئے ذہن میں۔ حیدر سعید نہیں ہے، یہ تب ذہن میں آئے گا، پہلے سعید ذہن میں آئے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم بسا اوقات حیدر کا تصور کرتے ہیں، صادق کا ہی تصور نہیں آتا، صادق کا نہیں آئے گا تو صادق نہیں ہے کہ کب آئے گا؟ سعید کا ہی نہیں آتا، جب سعید کا نہیں آ رہا تو سعید نہیں ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ دیکھو نا، جو تم کلاس میں بیٹھے ہو تمہیں جانتے ہیں، یہ اب کیا ہے بھئی، سامنے بیٹھے ہو تو صادق کا بھی تصور آ گیا، سعید کا بھی آ گیا۔ اب جو تم دونوں کو جانتے نہیں ہیں، حیدر کو جانتے ہیں شہر کے لوگ، اب ان کے سامنے حیدر کی بات ہو تو ان کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بھائی حیدر جو صادق نہیں ہے، حیدر جو سعید نہیں ہے، وہ تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ذہن میں نہ صادق کا تصور، جب صادق کا تصور نہیں تو لیسا بصادق، تو لیسا بصادق تو صادق کے تصور کے بعد ہوگا نا، ٹھیک ہے، اور لیسا بسعید کا تصور تو سعید کے تصور کے بعد ہوگا۔ تو لازم ہے ایسا، یہ بات ضروری ہے کہ حیدر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صادق نہیں ہے، حیدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سعید نہیں ہے، حیدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ زید نہیں ہے، وہ بکر نہیں ہے، وہ عمر نہیں ہے، وہ خالد نہیں ہے، وہ ولید نہیں ہے، وہ حیدر ہے، لازم ہے اس کو، لیکن لازم بین بالمعنی خاص نہیں ہے۔ کیوں؟ لازم بین بالمعنی خاص یہ ہوتا ہے، اس کا تصور کیا نا تو لازم کا تصور فوراً آ جائے، لیکن یہاں لازم کا تصور آنے سے پہلے صادق کا تصور آنا ضروری ہے، سعید کا تصور آنا ضروری ہے، زید کا، عمر کا، بکر کا، خالد کا، ولید کا۔ ہم ہزاروں چیزیں سوچتے ہیں، توجہ رکھنا، ہم ہزاروں چیزیں سوچتے ہیں، غیر کا تصور نہیں آتا، جب غیر کا نہیں آتا تو لیسا بغیر کا کیسے آئے گا؟ جی تو ماننا پڑے گا یہ لازم بین بالمعنی خاص نہیں، لازم کا انکار نہیں کر رہے ہم لازم بین بالمعنی خاص کا انکار کر رہے ہیں، یہ لازم بین بالمعنی خاص نہیں سمجھو بات، یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہی بات کی معنی کرے، نہیں ہے لوازم بینہ سے، کیونکہ یہ تنبیہ کثیر ما ہم تصور کرتے ہیں معنی کا، اور نہیں آتا ہمارے ذہن میں غیر کے معنی، ہمارے ذہن میں غیر ہی نہیں آتا، لیسا بغیر تو غیر کے بعد آئے گا نا، سمجھے بات کو؟ جائے کہ اس کا لیسا غیر ہونا، یعنی غیر ہی نہیں آتا، لیسا غیر کہاں سے آئے گا؟ سو ماننا پڑے گا لازم بھلے ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے جو بھی ہے، لازم بین بالمعنی خاص نہیں ہے، اور دلالت التزامیہ میں لازم بین بالمعنی خاص ضروری تھا۔ سو ثابت ہوا کہ تضمن التزامی پائی جائے تو مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے، مطابقی پائی جائے تو تضمن التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات آپ سمجھے نا؟